میرے آقا میرے مولا الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء سلاح المؤمن وقال علیہ الصلاة والسلام الدعاء مخ العبادة رواہ الترمذی وقال علیہ الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة رواہ الترمذی وقال علیہ الصلاة والسلام لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء رواہ الترمذی او کما قال علیہ الصلاة والسلام ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس رب کے لطف و کرم کہ کیا کیا کہنے لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے مانگو اسی سے مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہیں کسی سے دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض درود شریف پڑھ لیجئے بزرگان محترم معزز علماء کرام عزیز نوجوانوں اور میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں دعا یہ ایک عبادت ہے بلکہ یوں فرمایا کہ دعا تو عین عبادت ہے ترمذی شریف کی روایت ہے آقا نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ کہ دعا تو عین عبادت ہے ہم جتنی دیر دعا مانگیں گے اتنی دیر ہمیں ثواب ملے گا جیسے نفل نماز پڑھتے ہیں تو ثواب ملتا ہے کیونکہ نفل نماز یہ عبادت ہے اسی طرح دعا یہ مستقل عبادت ہے بلکہ عبادت کا خلاصہ ہے یوں فرمایا الدعاء مخ العبادہ دعا تو عبادت کا مغز ہے
ایک موقع پر آقا نے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر پسندیدہ کوئی عمل نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اندازہ لگائیں دعا مانگنا یہ اللہ کو کتنا پسند ہوگا۔ اللہ کے سامنے مانگنا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اللہ کے سامنے دامن پھیلانا، فقیروں کی طرح اس کے سامنے بیٹھ جانا، ہاتھوں کو کٹورا بنا کر اس کے حضور میں پیش کر دینا، ہاتھوں کو کشکول بنا کر تشت بنا کر اس کے سامنے پیش کر دینا، عاجزی کرنا، منت سماجت کرنا، رونا، مناجات کرنا، اپنے دکھڑے اپنے اللہ کو سنانا، اپنے سکھ دکھ کی باتیں، اپنے خوشی اور غم کی باتیں اپنے مالک کو سنانا، اپنے خالق کو سنانا اور اپنے مالک کو سنانا۔ آقا نے ارشاد فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چلتے پھرتے اپنے اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس کو صاحب نسبت بنا دیتے ہیں۔ بہت سے اللہ والوں کو دیکھا کہ وہ اللہ سے باتیں کرتے رہتے ہیں، اپنے اللہ کو مناتے رہتے ہیں، اپنے اللہ کو راضی کرتے رہتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہیں، بغیر ہاتھ اٹھائے مانگتے ہیں، چلتے پھرتے مانگتے ہیں، بائک چلاتے چلاتے مانگتے ہیں، کار میں مانگتے ہیں، ٹرین میں سوار ہو تو ٹرین میں مانگتے ہیں، فلائٹ میں ہو تو فلائٹ میں مانگتے ہیں، بس میں ہو تو بس میں مانگتے ہیں، نمازوں کے بعد مانگتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے سامنے مانگنے میں عزت ہے، وہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے، مانگنے والوں کی اس کے دربار میں بڑی اونچی قدر و قیمت ہے۔ اس لیے اس رمضان میں یہ ایک بات بہت اچھی طریقے سے سیکھ لیجئے اور یہ طے کر لیجئے، میں بھی طے کرتا ہوں، آپ بھی طے کریں کہ انشاءاللہ اللہ سے مانگیں گے، ہاتھ پھیلائیں گے، دل لگے تو بھی، دل نہ لگے تو بھی، مزہ آئے تو بھی، مزہ نہ آئے تو بھی، دل لگے تو بھی اللہ سے مانگنا، دل نہ لگے تو بھی اللہ سے مانگنا۔ اس کو مجاہدہ نفس کہتے ہیں کہ دل نہیں لگ رہا ہے پھر بھی بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اللہ کو منوانا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اپنے دامن کو پھیلانا، مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہیں کسی سے۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں۔ نمبر 1، یا تو قبول ہو جاتی ہے، بندے نے جو مانگا اللہ نے وہ دے دیا، اس کو کہتے ہیں قبول ہو گئی۔ نمبر 2، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ ایک مصیبت آنے والی تھی، دعا کی، اس کی برکت سے مصیبت ٹل گئی۔ مثال کے طور پہ 12 بجے ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا اور 11:45 بجے اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لی۔ اب اگر مقدر میں یہ لکھا ہو کہ یہ دعا مانگے گا تو مصیبت ٹل جائے گی، اور اس نے دعا مانگ لی، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ مصیبت ٹل جائے گی۔ کچھ چیزوں کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ فرمایا کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اس لیے صدقہ دیتے رہو، صدقہ دینے میں کمی نہ کرو، صدقہ نکالتے رہو، بڑے دل سے نکالتے رہو۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے سخی تھے، آپ کی سخاوت کے کیا کہنے۔ حاتم طائی کی سخاوت آقا کی سخاوت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، حیثیت نہیں رکھتی۔ آپ اتنے بڑے سخی تھے،
اس کے باوجود یوں فرمایا کہ رمضان میں آقائے نامدار کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. آقا کے دیوانوں سنو، رمضان کا مہینہ ہے، سخاوت بڑھاؤ. اللہ نے دیا ہے تو سخاوت کرو. مولانا ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، 100 روپیہ 1 روپیہ تو سخاوت کر. اپنی طلب تو بتا اللہ کو، اپنا درد تو بتا. ایک میں کوئی ایسا بتا دے جس نے اللہ کے نام پہ دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو. ڈرتا کیوں ہے اللہ کے نام پہ دینے سے؟ غریبوں کی مدد کر. کتنا بڑا طبقہ آج پریشان حال ہے. آج ہی ایک عورت آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ میرے شوہر امام صاحب تھے، بیمار ہے، اور آج صبح میں سحری کے لیے ہمارے گھر میں کچھ نہیں تھا. بچوں کو مشکل سے سمجھایا، چائے روٹی یا چائے بسکٹ پر اور چائے ٹوسٹ پر انہوں نے سحری کی ہے، اور ابھی افطاری کے لیے بچوں کے لیے کوئی انتظام نہیں. آج لوگ اس طرح پریشان حال ہے، اور ہم سخاوت کرنے کے لیے تیار نہیں. کیا صرف چوکیداری کر کے چلے جائیں گے دنیا سے؟ جس طرح ہمارے باپ نے چوکیداری کی، دادا نے کی، پردادا نے کی. زمین پردادا کے نام پہ، پھر دادا کے نام پہ، پھر ابا کے نام پہ، پھر بیٹے کے نام پہ، پھر ان کے بیٹے کے نام پہ. صرف چوکیداری کر کے چلے جائیں گے؟ مالدار بنو، مالدار. اللہ نے مالدار بنایا ہے تو دلدار بھی بنو. چوکیدار تو واچ مین بھی کرتا ہے، حفاظت تو واچ مین بھی کر لیتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ ہے سب کچھ لگا دو، لیکن کچھ تو لگاؤ اللہ کے لیے. غریبوں کی دعائیں تو لو، دعائیں لینا سیکھو. یوں فرمایا نیکی کرتے رہو بہتے پانی کی طرح، برائی آٹومیٹک سائٹ ہو جائے گی کچرے کی طرح. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، 2 آدمی کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا. ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، ایسا مجھے آج تک کوئی نہیں ملا. اللہ کے نام پر دو، اللہ بہت دے گا. اللہ پاک بڑے سخی ہیں. دینے والا ہاتھ یہ لینے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کی سخاوت بڑھ جاتی تھی. رمضان کا مہینہ ہے، ابھی سنت پر عمل کیجئے، سخاوت بڑھا دیجئے. غریبوں کی مدد کیجئے، ذرا دل کھول کے مدد کیجئے. شیطان دڑاتا ہے فقر سے، فاقے سے، تو غریب ہو جائے گا. اس کو کہے کہ اس میں غریب نہیں ہوتا اللہ کے نام پر دینے سے. وہ تو کتنا گناہ لوٹائے گا، دنیا میں کتنا نوازے گا، آخرت میں کتنا نوازے گا. اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. اور اس کے لیے دل تیار نہیں ہوتا، کیونکہ جتنا پیسہ بڑھتا جاتا ہے اتنا دل چھوٹا ہوتا جاتا ہے. اللہ پاک بخل سے اور فضول خرچی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور درمیانی چال سے اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کرے کہ اللہ ہمیں سخی بنا دے، اللہ ہمیں سخی بنا دے، اللہ ہمیں سخی بنا دے. عورت ہو تو سخی ہو، مرد ہو تو سخی ہو، بچے ہو تو سخی ہو. یہ سب آخرت میں بہت کام آئے گا. دنیا تو فانی ہے، وقتی ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے. یہ دنیا سے تو جانا ہے. ایسی دنیا سے کیا دل لگانا جہاں نہ ہو ہمیشہ رہنا. یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. ہمیشہ رہنے کی جگہ تو آخرت ہے. جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے کچھ تیاری کیجئے، اس کے لیے کچھ خرچ کیجئے اللہ کے نام پر. غریبوں کی مدد کیجئے. دیکھیں آس پاس کون کون بیوہ ہے، کون یتیم ہے، کون مسکین ہے، کون پریشان حال ہے. کتنا بڑا مجمع وہ ہے جو بیچارہ سوال نہیں کرتا، ان کو تلاش کیجئے. آئندہ سال کی پیشگی زکوٰۃ ابھی سے نکالنا شروع کر دیجئے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اس میں اللہ کی توفیق کی بڑی ضرورت ہوتی ہے.
اپنی دعاؤں میں اس ایک دعا کو بڑھا دیجئے کہ اللہ ہمیں سخی بنا دیجئے. تو بات یہ چل رہی تھی دعا کے متعلق. اس رمضان میں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، اللہ مجھے بھی سمجھائے آپ کو بھی سمجھائے، کہ ہم یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اللہ سے خوب دعائیں کریں گے. 10-15 مرتبہ پورے 24 گھنٹے میں ہاتھ اٹھائے. فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد. 5 وقت یہ ہو گیا دعا. تہجد کے بعد، اشراق کے بعد، چاش کے بعد، اوابین کے بعد، یہ 4 وقت 9 وقت ہو گئے. سحری کے وقت، افطاری کے وقت 11 مرتبہ ہو گیا. قرآن شریف کی تلاوت کے بعد 12 مرتبہ ہو گیا. 12-13 مرتبہ ہاتھ اٹھنے چاہیے ہمارے اللہ کے سامنے. یہ ہمارے ہاتھ بھی سخت ہو گئے ہیں اور ہمارا دل بھی سخت ہو گیا. یہ ہاتھ ہمارا موبائل کے لیے اٹھتا ہے یا نہیں؟ دن میں کتنی مرتبہ اٹھتا ہے؟ میں خود اپنے بارے میں سوچوں، آپ خود اپنے بارے میں سوچیں. ہم دن میں کتنی مرتبہ موبائل لیتے ہیں، موبائل اٹھاتے ہیں، موبائل کو ہاتھ میں رکھتے ہیں، موبائل کو دیکھتے ہیں، موبائل کا استعمال کرتے ہیں. اتنی مرتبہ اگر ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیں تو ہماری زندگی میں بہاریں آ جائے. چاہے 30 سیکنڈ کے لیے ہاتھ اٹھائے، چاہے 13-14 مرتبہ وہی چیز اللہ سے مانگے. مولانا کیا مانگے؟ ہمیں مانگنا تو آتا نہیں. میرے عزیز یہ 6 نمبر مانگنے کی چیز ہے. یہ مانگو، ایمان مانگو، نماز مانگو. اللہ ایمان کو مضبوط کر دے، ایمان کو بڑھا دے، موت کے وقت ایمان کے ساتھ لے جائے اس دنیا سے. میری نسلوں کو ایمان عطا فرما، پورے عالم والوں کو ایمان عطا فرما. ایمان کے بارے میں مانگو اللہ سے. بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا خزانہ ہے ایمان. اللہ کے خزانے کی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے. ایمان نہیں ہوتا تو کیا رمضان، کیا روزہ، کیا تراویح، کیا قرآن، کیا سحری، کیا افطاری، کیا اللہ کے سامنے مانگنے کی بہار، اور کیا یہ رمضان کی خوشی، اور کیا یہ عید کی خوشی. پتہ نہیں کتنی غفلتوں میں اور کیسی اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزری ہوتی. یہ ایمان کی برکت ہے کہ روزہ رکھ رہے ہیں اس پر ثواب مل رہا ہے، تراویح پڑھ رہے ہیں اس پر ثواب مل رہا ہے. ایمان بہت بڑی دولت ہے، کوئی معمولی دولت ہے. کہو کہ اللہ ایمان بڑھا دیجئے، ایمان مضبوط فرما دیجئے، یقین بنا دیجئے، دل کی دنیا بدل دیجئے. زبان کہتی ہے اللہ ہی کرتا ہے اور دل کہتا ہے دکان کر رہی ہے نعوذ باللہ، فیکٹری کر رہی ہے نعوذ باللہ، نوکری کر رہی ہے نعوذ باللہ. اس یقین کے بگاڑ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہی کرتا ہے. ماں کے پیٹ میں تھا اللہ ہی کھلاتا تھا، اسکول جاتا تھا اللہ ہی کھلاتا تھا. مولانا محنت کرتا ہوں میرے بچے کھاتے ہیں. میرے عزیز جو یتیم بچے ہیں نا انہیں بھی اللہ کھلاتا ہے، اور جو بیوہ عورتیں ہیں ان کو بھی اللہ کھلاتا ہے. اور جب تو دنیا سے جائے گا تیرا جنازہ اٹھے گا، اس کے بعد بھی تیرے گھر والوں کو اللہ ہی کھلائے گا. اور مقدر کی جو روزی ہے وہ ہر حال میں مل کے رہے گی. اس کے لیے جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، تانا دینا، نمازوں کو آگے پیچھے کرنا، قرآن شریف کی تلاوت چھوڑ دینا، بد نظری کرنا. مولانا کیا کرے؟ جھوٹ بولے بغیر بزنس ہوتا ہی نہیں. وہ تو قیامت کے دن پتا چلے گا کیوں نہیں ہوتا تھا. جھوٹ بول کر بزنس کرنا یہ حرام ہے. کیوں ہم جھوٹ بولے جب مقدر کا رزق ملنے والا ہے؟ جب ماں کے پیٹ میں ملا، اسکول جاتے تھے جب ملا، لاک ڈاؤن میں ملا، ہر حال میں ملے گا. رزاق اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے. وہ چوٹیوں کو دے رہا ہے، وہ جانوروں کو دے رہا ہے، وہ پرندوں کو دے رہا ہے. 18,000 قسم کی مخلوقات ہے، سب کو کھلا رہا ہے. کیا انسان کو بھوکا مار دے گا؟ کوئی ایک مثال آپ کے سامنے ایسی ہے جو لاک ڈاؤن میں بھوک سے مر گیا ہو؟ فٹ پاتھ پہ رہنے والوں کو بھی کھلاتا ہے، فقیروں کو بھی کھلاتا ہے، مالداروں کو بھی کھلاتا ہے، غریبوں کو بھی کھلاتا ہے، سب کو کھلا رہا ہے. چاہے شہر میں رہنے والا ہو، دیہات میں رہنے والا ہو، عرب کا رہنے والا ہو، عجم کا رہنے والا ہو، گورا ہو، کالا ہو، ایسے زیڈ تک کوئی بھی ہو، اس کا فرما بردار ہو، اس کا نافرمان ہو، سب کو کون کھلا رہا ہے؟ فرمایا ایک اللہ کھلا رہا ہے. وہ رب العالمین ہے.
وہ احکم الحاکمین ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ تاجدار مدینہ کا رب ہے۔ اسی اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، اسی اللہ کے پاس جانا ہے، لیکن اس کو ناراض کر کے نہیں بلکہ آخرت کی تیاری کر کے جانا ہے، سچی پکی توبہ کر کے جانا ہے۔ اس نے ہمیں رمضان دیا ہے، یہ رمضان کو وصول کرنا ہے۔ رمضان صبر کا مہینہ اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ آگ سے آزادی کا۔ پہلے عشرے میں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یہ پڑھتے رہیں، دوسرے عشرے میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفار کرتے رہیں، اور تیسرے عشرے میں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم اللہ سے یہ دعا پڑھتے رہیں، اور جو ہے قرآن شریف کی تلاوت زیادہ کریں۔ اور آج کی مجلس سے ایک بات لے کر اٹھیں، اس عاجز کی ایک بات مان لیں، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ پورے دن میں کئی مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے، چاہے 30 سیکنڈ کے لیے ہاتھ اٹھائے، کچھ مانگتے نہ آئے تو صرف ہاتھ اٹھا دیں اور اللہ سے یوں کہے اللہ مجھے میرے بیوی بچوں سے بات کرنا آتی ہے، اگر NRI گراک آ جائے تو گھنٹوں بات کرنا آتی ہے، کسی دوست کے ساتھ چائے پینے چلا جاؤں تو آدھا گھنٹہ بات کرنا آتی ہے، لیکن میرا آپ کے ساتھ تعلق اتنا ٹوٹا ہوا ہے کہ 2 منٹ آپ سے کیا مانگنا وہ مجھے نہیں آتا۔ میرے عزیزوں، مانگنے سے کیسے مانگنا اللہ سے، کیا کریں؟ ایک شخص سے نئی دوستی ہوئی، 2 منٹ بات ہوتی ہے، دوسرے دن 5 منٹ بات ہوتی ہے، تیسرے دن 10 منٹ بات ہوتی ہے، چائے پینے چلے گئے آدھا گھنٹہ بات ہوتی ہے، 5ویں دن اس کے ساتھ گھومنے چلے گئے گھنٹوں بات ہوتی ہے۔ بات سے بات نکلتی ہے اور آہستہ آہستہ دوستی مضبوط ہوتی ہے۔ ابھی ہم اللہ سے دوستی کی ابتدا تو کریں، مانگنا تو شروع کریں، مانگنا شروع کریں گے، مانگتے 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 ہو ایسا اللہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور ایسی مناجات کی اللہ توفیق عطا فرمائیں گے کہ کئی گھنٹوں نکل جائیں گے لیکن پتہ نہیں چلے گا۔ حافظ پٹیل صاحب رحمت اللہ علیہ گھنٹوں اللہ سے مناجات کرتے تھے اور اپنے اللہ سے مانگتے تھے۔ ہم مانگے تو صحیح، جس کو مانگنے کی توفیق ہو گئی نا اس کو سب کچھ مل گیا۔ یہ سب سے ہارڈ چیز ہے۔ دیکھو رمضان آیا نا، شیطان قید ہوا نا، مسجدیں بھر گئی، روزے رکھنے والے ماشاءاللہ آپ کو ملیں گے، تراویح پڑھنے والے ملیں گے، ہاتھ اٹھانے والے آپ کو بہت کم ملیں گے۔ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ بندہ ہاتھ نہ اٹھائے، اس کو پتا ہے کہ یہ ہاتھ اٹھائے گا تو معافی مانگے گا، یہ کہے گا اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اور وہ اللہ اتنا کریم ہے کہ پچھلے سب معاف کر دے گا۔ شیطان کو پتا ہے کہ یہ میری محنت پر پانی پھیر دے گا، اس لیے شیطان کہتا ہے تو کچھ نیک عمل اور کر لے، غیبت کے ذریعے سے میں اس کو تجھ سے لے لوں گا لیکن تو ہاتھ نہیں پھیلا۔ اور ہم یہ طے کریں کہ ہاتھ پھیلائیں گے، اور یہ رمضان میں تو مانگنا سیکھ لیں گے، اور اللہ کو آرڈر نہ کریں، اللہ سے مانگا کریں، اللہ کو منوایا کریں، جیسے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کو منواتے ہیں۔ ارے مانگنا فقیروں سے سیکھیں۔ 10 روپے کا سوال کر رہا ہے، ارے بھائی دے دو، ارے بھائی دے دو، ارے بھائی دے دو، بڑا بھوکا ہوں دے دو، میری ماں بھوکی ہے دے دو، میری ماں بیمار ہے دے دو۔ کیسا منت سماجت کرتا ہے، کیسا منہ بناتا ہے، اس کا ہاتھ سوالی، اس کے کپڑے سوالی، اس کا زبان سوالی، اور ہم اللہ سے بڑی بڑی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں اور دل ہی کہیں اور ہوتا ہے، اور وہ احساس ہی نہیں۔ غریب کی پوری توجہ مانگنے والے کی طرف، اور ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اور ہماری توجہ کہیں اور۔ اس لیے آج کی مجلس میں یہ طے کرو کہ انشاءاللہ مانگیں گے۔ مانگنے کی توفیق ہو گئی، بہت کچھ مل گیا۔ تقریباً رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا سے کسی نے پوچھا کہ میں نے اللہ سے توبہ کی ہے، کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا یا نہیں؟ عجیب و غریب جواب دیا اس اللہ کی بندی نے کہ اگر توبہ قبول نہ کرنی ہوتی تو توبہ کی توفیق ہی نہ دی ہوتی، مانگنے کی توفیق ہی نہیں دی ہوتی۔ یہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ خوش ہے اور اللہ معاف کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ معافی مانگنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، وہ معاف کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ اپنے سکھ دکھ کی باتیں، اپنی غمی اور خوشی کی باتیں اللہ سے شیئر کریں، مخلوق سے نہ کہا کریں۔ ہم جس کو کہہ رہے ہیں وہ ہم سے زیادہ پریشان ہے، وہ پوری زندگی مخلوق کو کہتا رہا 20 30 سال تک، اس کے مسئلے حل نہیں ہوئے، ہمارے مسئلے کہاں سے حل ہوں گے؟
اس کی بیماریاں دور نہیں ہوئی، ہماری بیماریاں کہاں سے دور ہوگی؟ اس کی پریشانیاں دور نہیں ہوئی، ہماری پریشانیاں کہاں سے دور ہوگی؟ اس کی زندگی میں بہار نہیں آئی، ہماری زندگی میں کہاں سے بہار آئے گی؟ جتنا مخلوق سے کہہ رہے ہیں اتنا خالق سے کہہ دینا، اتنی باتیں اپنے اللہ سے سنا دے، زندگی میں بہار آ جائے گی، سکون مل جائے گا۔ اس لیے طے کریں کہ اللہ کی سنیں گے انشاءاللہ، دنیا ہماری سنے گی، اللہ کی مانیں گے، دنیا ہماری مانیں گی، ہم اللہ کے ہو جائیں گے تو سب اللہ سب کو ہمارا کر دے گا۔ گھر میں بھی اچھا لگے گا، باہر بھی اچھا لگے گا، زندگی گزارنے کی مزہ آئے گی، اور دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ لینے لگیں گے۔ اللہ مجھے بھی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے والا زیادہ محتاج ہوتا ہے، آپ لوگ میرے لیے دعا کریں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ کے سامنے مانگنے والا اور ہاتھ پھیلانے والا اور دامن پھیلانے والا اللہ بنا دے۔ مانگو اسی سے جو دے خوشی سے، اور نہ کہیں کسی سے۔ دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض۔ بات یہ چل رہی تھی، دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہو جاتی ہے، نمبر 2 یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے، نمبر 3 یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ انشاءاللہ یہیں سے آئندہ کل کی مجلس میں آگے بات کریں گے۔ آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک ہمارے آج کے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری تراویح پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ہمت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، ہم زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کریں، تہجد، اشراق، چاش، اوابین، یہ سب دھیان کے ساتھ اور کوالٹی والی پڑھیں، اور سحری کے وقت میں، افطاری کے وقت میں دعا کریں۔ ہم نے ایک ذریعے کے طور پہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے رمضان میں، رات میں 11 سے 11:30 یہ اصلاحی مجلس ہوتی ہے، آپ بھی سنیں، آپ کے رشتہ دار، اڑوس پڑوس والے، قریب والے، یہ سب لوگ سنیں، اس کی کوشش کریں۔ نمبر 2 سحری کے وقت دعا ہوتی ہے 4 سے 4:15، تھوڑی سی ہمت کر کے اس میں بھی شرکت کر لیں اور اپنے اللہ کے سامنے رو لیں۔ افطاری کے وقت دعا ہوتی ہے 6:40 سے 6:55، الحمدللہ آج کافی لوگوں نے شرکت کی مختلف جگہوں سے، اللہ سب کو قبول فرمائے، سب کو اپنی محبت عطا فرمائے، اس وقت بھی شرکت کر لیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا کریم آقا، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہماری دل کی دنیا بدل دیجئے، اے اللہ مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ رحمتیں عطا فرما، رحمت کا عشرہ ہے، رحمتیں عطا فرما، اے اللہ رحمت کا عشرہ ہے، رحمتیں عطا فرما، اے اللہ اچھا روزہ رکھنے کی، اچھی تراویح پڑھنے کی، تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک ایک سیکنڈ کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آپ کے سامنے مانگنے کی توفیق عطا فرما، ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرما، چلتے پھرتے آپ سے باتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، مخلوق کے سامنے شکایتیں کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اپنے ہر خوشی اور غم کی بات، سکھ اور دکھ کی بات آپ سے کرنے کی، اپنی باتیں آپ سے شیئر کرنے کی، آپ سے دل لگانے کی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس آنا ہے، آپ کے ہو جانے کی، اے اللہ ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما، اے اللہ قلب کو نرم فرما، اے اللہ آپ کے سامنے رونے والا بنا، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا، آپ کے سامنے دامن پھیلانے والا بنا، آپ سے مانگنے والا بنا، مانگنے کا سلیقہ عطا فرما، مانگنے کا طریقہ عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ عطا فرما، اور آپ سے مانگنے کے جو اصول اور آداب ہے اے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما، اے اللہ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو تو اے اللہ اسے معاف فرما، اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب عام و تام فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ سحری کے وقت 4 بجے دعا شروع ہو جائے گی، آپ حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔